اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائی، یہ 3 دن سے یہ چھوٹا سا سلسلہ چل رہا ہے، بیچ میں ٹیومر کے سلسلے کو روک کے انجیر اور زیتون کا۔ تو انجیر کا میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بدلایا تھا، 2 ایپیسوڈ پہ مگر تھوڑا بدلایا تھا، خلاصہ نہیں کرا۔ اس کا خلاصہ بعد میں ہی کروں گا، پہلے زیتون کے بارے میں ہی پوری باتیں بتلا رہا ہوں۔ جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ زیتون کو جو ہے بہت زیادہ مقدس مانا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 70 فائدے ہیں۔ اب اس میں 70 فائدے ہونے کی وجہ سے غیروں نے تو اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی، مگر مسلمانوں نے کوئی خاص ایسی ریسرچ اس پہ نہیں کی۔ ہم لوگوں نے جو ہے اس میں بہت زیادہ دھیان نہیں دیا، بس ایک چھوٹا سا دھیان دیا کہ بھائی اس سے بواسیر ختم ہو جاتی، نواسیر۔ تو اسے زیتون کو جو ہے ہم نے یہی سمجھا کہ اس سے بواسیر وغیرہ اور جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا۔ جو 5 فائدے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بتلائے، بس انہیں کی طرف دھیان دے کے ہم نے دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اصل کیا ہے زیتون میں؟ جیسے میں نے بتلایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے، جس وقت پہاڑ پہ رکی اور زمین کی تہ کے پانی کا پتہ چلا، تو ایک اڑنے والے پرندے کے پنجے میں زیتون کی ٹہنی تھی۔ اب وہ بہت سے لوگوں نے اپنے حساب سے کبوتر بنا دیا یا کبوتری بنا دی، مگر احادیث میں اس کا فاختہ سے ملتا۔ فاختہ ایک اڑنے والا جانور ہے جو اڑتا ہے، اس فاختہ جو ہے، اس فاختہ کے پنجے میں زیتون کا پتا تھا، ڈالی۔ تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اب زمین کی تہ تک پانی پہنچ گیا، کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک مختصر سی جگہ کے لیے عذاب تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے عذاب تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کی 2 چیزیں، نر اور مادہ، ہر قسم کی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں رکھ دی تھی۔ اور ان کے بہت بڑے واقعات ہیں کہ شیر کے ڈرانے کے لیے فلاں جانور، فلاں جانور، فلاں جانور، وہ اس طریقے سے مطلب جو ایک دوسرے سے ڈر رہے تاکہ آپس میں نہ لڑیں۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر زیتون کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، جیسے میں نے کل بتلایا تھا کہ پیٹ کو بھی صاف کرتا اور ملین بھی ہے، طبیعت کو نرم کرتا، اور نرم کے ساتھ ساتھ میں جو ہے بیماریوں کو بھی ختم کرتا، اور خاص طور سے پتھریوں کا تو ایک طرح سے دشمن ہے۔ میں ابھی تک ایسی دوائی
جلدی سے نہیں گزری جو دوبارہ پتھری نہ بننے دے، مگر ایک زیتون کا تیل ہی ایسا ہے جو دوبارہ پتھری نہ بننے دے، مگر اس کے لیے بہت لمبا عرصہ ہے، بہت زیادہ وقت ہے اور بہت لمبے عرصے تک کھانا پڑتا ہے۔ ویسے بھی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو پوری زندگی کھاؤ تو جوان رہو گے، بڑھاپا بھی پاس نہیں آئے گا۔ اس لیے جو پہلے لوگوں کی غذا تھی وہ زیتون کا تیل اور اونٹنی کا دودھ یا اونٹنی کا پنیر یا اونٹنی کا گھی اور کھجور، جو اس طرح کی غذائیں استعمال کرتے تھے، ہاں وہ 100 سال کی عمر میں بھی جا کے بوڑھے نہیں ہوئے۔ ان کو پتہ چلا کہ 100 سال کی عمر میں بھی جو ہے ان کو بچے ہو رہے، 100 سال کی عمر میں بھی وہ نوجوانوں سے زیادہ تیزی سے چل رہے، 100 سال کی عمر میں بھی ان کے جوڑوں میں درد نہیں ہو رہے۔ وجہ ان میں ایک زیتون کی بھی ہے۔ اچھا، زیتون کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ زیتون کا پھل جو ہے وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا، اور جیسے قرآن پاک میں اور زیتون کے ساتھ میں ذکر آیا، انگور کا آیا اور انار کا آیا، دوسرے جو میووں کا ذکر آیا، تو وہ میوہ کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر انجیر جو ہے وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کو رغبت دلانے کے لیے اس کو بتلایا کہ 70 بیماریوں میں فائدہ دیتا۔ میں نے ایک بات کا اس کا اور تجربہ کیا، یہی اصل میں موضوع بھی ہے کہ جو کینسر کے زخم ہوتے، کیونکہ بہت سارے کینسر اس طرح کے جو پھوٹ جاتا، تو جو بہت سارے کینسر کے زخم ہوتے اس میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیے میری روزی کا رزاق اللہ ہے، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری بھی آخرت بن جائے، اور جن لوگوں کے لیے بنا رہا ہے میں چیزیں، ان کی بھی آخرت بن جائے، بھلے ہی وہ مطلب کہنے کا کوئی کسی بھی نام سے پکارے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے۔ ہاں لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے، مگر یہ کینسر میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ویسے تو احادیث میں اس کے بہت ساری کثرت کے ساتھ میں بہت زیادہ ذکر ہیں، میں اس کے بارے میں احادیث پڑھ کے بھی ایک دو سنا دیتا آپ کو۔ میں نے کل قرآن کی کچھ آیتیں سنائی تھی، آج میں آپ کو اس کے جو ہے تھوڑی سی احادیث سناتا۔ تو احادیث میں ہے، حضرت سید الانصار روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو کہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ کیا درخت بدلا ہے؟ مبارک۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت دلانے کے لیے کتنی بڑی بات کہی۔ اور مبارک کے بارے میں تو کل بھی بتلایا تھا میں نے کہ اس کی مبارک بھی اور مقدس بھی، کہ یہ امن کا نشان ہے، اور جو چیز امن کا ہو تو اس کے فائدے کتنے ہوں گے۔ دوسری یہی روایت جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، الحاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، حضرت علقمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری ایک احادیث میں اس کے ملتا ہے، تمہارے پاس مبارک درخت سے زیتون کا تیل موجود ہے، تو موجود ہے، اس سے علاج کرو کہ یہ باسور کو ٹھیک کرتی ہے۔ باسور اور بواسیر یہ دونوں الگ مرض ہیں۔ باسور جو ہے وہ نواسیر کی طرح ہوتا ہے، جس میں ناسور بھی ہوتا ہے، جو مقعد یعنی ہمارے پاخانے کی جگہ کے قریب ہوتا ہے، یا اس کے بیچ میں ہوتا، یا جو یورین کرنے کی جگہ ہے اور موشن کرنے کی جگہ ہے ان دونوں کے بیچ میں ہوتا، یا موشن کی جگہ سے تھوڑا اوپر ہوتا۔
یہ ناسور اندر ہی اندر پھیلتا چلا جاتا اور بڑے تکلیف ہوتی جب اس کے اندر پیپ بھر جاتی، تو اس کو بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا۔ کیونکہ پرانے زمانے میں جو فرعون کے مقبرے تھے ان میں تھے، تو ان میں بھی دیکھنے میں یہ آیا، جو مقبرے توڑے اور ان میں ملے تو دو چیزیں خاص طور سے ملتی تھی، شہد اور زیتون کا تیل۔ اور زیتون کا تیل اگر ڈھک کے رکھا جائے تو 100 سال بھی خراب نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں اگر زیتون کا تیل بالکل پیور ہے، بیجوں کا نہیں پھل کا، اس کے پھل میں جو تیل نکلتا، تو اس کا پھل جو ہوتا، اگر اس کا پھل کا تیل ہے تو یقین مانیے کہ 100 سال بھی خراب نہیں ہوگا، 200 سال بھی خراب نہیں ہوگا، وہ اچھا ہی رہے گا۔ اور اگر ڈھکا ہوا ہے، ہاں کھلا ہوا رکھ دیں تو اس کو اوپر جو پھپھوندی وغیرہ جم جاتی، نہیں تو زیتون کا تیل خراب نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ زیتون کے تیل کا، کہ مجھے تو کسی چیز سے لالچ نہیں، میں کسی کے لیے کر رہا اس کام کو۔ اب کوئی اس میں دکھاوا سمجھے یا منافقت سمجھے یا جو بھی جس کا دل سمجھے وہ سمجھو، مگر میرا تو اللہ بہتر جانتا میں کس کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ تمام امت کو اور تمام انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچے، اور اس کا اجر جو ہے مجھے بھی ملے، اور جس کے لیے میں بنا رہا اس کو بھی ملے۔ بھلے ہی وہ لوگ اس کو دکھاوا سمجھیں، منافقت سمجھیں، اس سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا۔ حدیث میں آیا کہ جب تک انسان جو ہے اگر کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور اس کو کوئی عیب لگاتا تو تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس عیب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اللہ میری بھی حفاظت کرے، اللہ اوروں کی بھی حفاظت کرے۔ تو بہرحال اس میں دکھاوے کی بات نہیں ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ کینسر کے جو زخم ہوتے اور یا وہ متعدی زخم جو بالکل ٹھیک نہ ہونے پائے، اس کے لیے میں نے ایک بہت زبردست تجربہ کیا۔ اسی لیے لوگ کینسر کے جو ہیں وہ آتے، اور بہت زیادہ تجربہ ہو۔ میں ان لوگوں کو بولتا زیتون کا تیل اور شہد ملا کے روزانہ کم سے کم 3 گھنٹے منہ میں رکھیے، 3 گھنٹے منہ میں رکھیے، چلاتے رہیے تھوڑا۔ اب آدھا گھنٹہ رکھ لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا لگا کے پھر آدھا گھنٹہ رکھ لیا، پھر آدھا گھنٹہ، اس طرح کم سے کم 3 گھنٹے لگائیے۔ تو جو منہ کے اندر جو زخم ہوتے، جو ہمارے یہ داڑھ دانت اور ہمارے رخسار، یہ یعنی کلے وغیرہ جو ہیں، یہ گال جو یہ سڑنے لگتے اندر سے، یہ گانٹھیں جو بننے لگتی، یہ کینسر کی یہ ٹیومر کی جو گانٹھیں بننے لگتی، یہ ساری چیزوں کو وہ صاف کرنے لگتا۔ کیونکہ شہد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا شہد کے بارے میں، کہ شہد کی نہر یہاں بھی وہاں بھی ہوگی جنت میں۔ اور شہد کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجوہات کے تحت، یعنی بیویوں کے اس میں جو ہے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جو اللہ نے جائز کی اس کو حرام مت کیجیے آپ اپنے اوپر۔ تو شہد اتنی افادیت کی چیز ہے، اتنے فائدے کی چیز ہے۔ تو میں نے یہ جو ہے یہ کرا، تو اس کے مجھے بہت اچھے نتائج ملے، مجھے علاج کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ کہ شہد اور زیتون کا تیل دونوں برابر مقدار میں ملا کے آدھا گھنٹہ منہ میں رکھ لیا، آدھا گھنٹہ، تو جو اندر کے زخم ہیں وہ بھی کم ہونے شروع ہوتے، تکلیف کم ہونی شروع ہوتی، اور زخموں کی صفائی بھی ہوتی، اور زخم بڑھنے نہیں پاتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ چاہے وہ شوگر کا زخم کیوں نہ ہو، گینگرینگ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی آپ زیتون کا تیل اور شہد ملا کے لگائیں گے تو گینگرینگ کو بھی یہ ختم کر دیتی۔ گینگرینگ کے علاج کے لیے جو ہے میرے پاس ایک حکیم شوکت صاحب آئے تھے، تو ضعیف ہیں، اچھی عمر دراز ہیں، تو میرے پاس اکثر آ جایا کرے تھے۔ تو ایک دن میرے سے کہنے لگے حکیم صاحب کوئی ان چیزوں کے لیے نسخہ بتلائیے کہ گینگرینگ وغیرہ کے لیے۔ تو میں نے ان کو نسخہ بتلا دیا، تو وہ کہنے لگے کہ اس نسخے کو میں 2.5 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ وہ تو مانگ رہا تھا کہ ایک مکان لوں گا اور 5 لاکھ روپے لوں گا، مگر میں 2.5 لاکھ روپے لے کے خریدا تھا اور آج تک فیل نہیں ہوا۔ خیر وہ نسخہ یہ نہیں ہے، مگر دوسرا ہے وہ گینگرینگ اس سے ختم ہو جاتی، بلکہ نیا گوشت پیا جاتا ہے۔ اور اگر انگلیاں جو ہیں شوگر کی وجہ سے جھڑنے لگیں، یا ہاتھ پیر کے کہیں کی ایسے زخم ہو جائیں جو ٹھیک نہ ہو، تو اس کے لیے ہے وہ دوائی۔ وہ بھی انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو بالکل ضرور بتلاؤں گا، کیونکہ یہ کام صرف میں دعاؤں کے لیے کر رہا ہوں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم نیک گمان رکھیں۔ تو زیتون کے تیل میں آج میں نے شہد ملا کے اور یہ کینسر کے زخموں کے لیے بتایا، تو انشاءاللہ میں اس میں کل اس کے بارے میں جو کنز الاعمال وغیرہ میں جو حدیثیں ہیں اس کے بارے میں وہ انشاءاللہ کل بتلاؤں گا۔ آج زیتون کے تیل کے بارے میں صرف اتنا ہی۔ ایک نسخہ یہ یاد رکھیے کہ کینسر کے مرض میں سب سے مفید چیز زیتون کا تیل اور شہد ہے۔ شہد اصلی ہونا، خراب نہیں ہونا، نہیں تو جو نقصان ہوتے ہیں اس سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ آج کا اتنا ہی نسخہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت یاب کرے، ہر بیمار کو صحت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور بدگمانی سے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو اللہ تعالی بچائے۔ السلام علیکم۔